السلام علیکم، میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل۔ اچھا جناب، اس وقت میں اپنے دیہات اور گاؤں کی طرف آیا ہوں۔ روٹین کے مطابق جیسے میں اپنا انٹروڈکشن تعارف ہر ویڈیو سے میں دیتا رہتا ہوں، تو یہاں پر میں نے گھاس کاشت کیا ہوا تھا، وہ تھا برسین۔ تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو برسین ہے نا، یہ اس کو ہم ہاڑو بولتے ہیں، وہ نہیں تھی، وہ دیسی ہے۔ دیسی ذرا گروتھ جلدی پکڑتی ہے، وہ جلدی ذرا تیار ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ کہ ٹائم پیریڈ بہت کم ہوتا ہے، بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ جو میں ہر ویڈیو میں جس کا حوالہ دیتا رہتا ہوں، یہ میں نے نا پیاز لگایا ہوا تھا۔ تو یہ پیاز جس کو پانی لگتا رہا ہے، تو یہ آپ قریب سے دیکھیں تو اس کی گروتھ تو نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے ساتھ نالا ہے، اور نالے کی وجہ سے اس میں پانی آتا رہتا ہے۔ آپ کو وہ بھی سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں یہ جو سوراخ ہوتے ہیں نالے میں، اس سے پانی جب آتا رہتا ہے تو اس کو پانی لگتا رہا ہے، اور اس کی گروتھ جو ہے نا نہیں ہوئی۔ لیکن اس کی ایک بہت بڑی خامی بھی ہے۔ خامی یہ ہے کہ غلطی کیا ہوئی ہے کہ اس کی جو ہے نا اس کو کھدائی کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ اوزار کے ساتھ اس کی کھدائی کرنی پڑتی ہے، اس کو چوکی بولتے ہیں ہم اپنی زبان میں۔ تو وہ نہیں ہوئی صحیح طرح۔ یہ دیکھیں نا، یہ پلاہٹ کا شکار ہے، اس پہ کوئی اچھی، حالانکہ اس کا میں کوئی 2 ہفتے پہلے یہاں پہ آیا تھا تو بہت اچھا رزلٹ تھا پیاز کا، اور پیاز بڑا بہترین تھا، لیکن ابھی نہ ہونے کے برابر ہے یار۔ یہ بہت کمزور ہو گئی۔ یہ دیکھیں نا، ایک ہی جگہ پہ کتنا فرق ہے۔ یہ سائڈ پہ تھا، اس کو ذرا پانی کم لگتا تھا اس کو، اور ادھر پانی کیونکہ یہ نالے کے بالکل نزدیک تھا تو اس کو پانی بہت زیادہ تھوڑا تھوڑا آتا رہتا تھا، اور اس میں جو ہے یہ خشک نہیں ہوا۔ اور اگر اس کو گوڈی ہو جاتی نا، اس کی گوڈی ہوتی رہتی، تو اس کے صحت میں بہت بڑا اضافہ ہونا تھا۔ لیکن فی الحال میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ اس کا نا جو مجھے باہر سے نظر آ رہا ہے، یہ سائز ہے اس کا پیاز کا۔ تو آپ کو پتہ ہے تقریباً کچھ دن رہ گئے ہیں پیاز، اس کے بعد پیاز کی پٹائی کا عمل شروع ہو جائے گا، یعنی کہ پیاز کو اکھاڑنا شروع کر دیں گے۔ تو اس بار میں نے دیکھا ہے کہ کافی حد تک لوگوں نے نا اس طرف بہت توجہ دی ہے، سبزی کی طرف۔ سبزی لوگوں نے بہت لگائی ہے ہماری طرف، اور جو خصوصاً پیاز ہے تو میرے خیال میں مارکیٹ میں پیاز کا ریٹ بھی بہت حد تک ڈاؤن ہوا ہے، حالانکہ یہ بہت زیادہ مہنگا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیز ہے۔ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزوں میں یہ سبزی جو ہے، یہ ہمارے دیہات میں یا گاؤں میں لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور ان میں وٹامن بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو پیاز، اس کے علاوہ جناب لہسن ہو گیا، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے بغیر سالن بنتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کافی جگہ پر آگے پیچھے دیکھا ہے کہ لوگوں نے نا اس طرح پٹیوں کی شکل میں تھوڑی تھوڑی جگہ پہ یہ کاشت کیے ہوئے ہیں، اور رزلٹ بھی اچھا ہے۔ اور دوسرا جو اس سائڈ پہ آپ کو نظر دکھا رہا ہوں میں، آپ نظر دوڑائیں تو یہ بھی سیم ویسا ہی حال ہے۔ آپ کو یہ دیکھیں نا، بالکل نالے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو یہ آپ کو جو گند نظر آ رہا ہے، جڑی بوٹیاں نظر آ رہی ہیں، تو اس کے اندر بھی پیاز لگا ہوا تھا، لیکن ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اگر اس طرف آپ دیکھیں تو اس طرف صورتحال مختلف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس طرف جدھر میں کھڑا ہوں، میرے آپ بیک میں بھی دیکھ سکتے ہو، یہ پیچھے یہ اس کی گروتھ بہت زیادہ اچھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں ہفتے بعد آتا تھا نا، تو میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ اس کو بندہ گوڈی کر رہا ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کھاد سے زیادہ، کسی اور مٹیریل سے زیادہ اس کو گوڈی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا رزلٹ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ کو یہ سائز ہے اس کا، یہ والا۔ لیکن ابھی بھی اس میں جو کافی دن پڑے ہوئے ہیں، ابھی کئی لوگ اس کو نکال بھی رہے ہوں گے، لیکن ابھی بھی میرے خیال میں 1 مہینہ پڑا ہے۔ اگر 1 مہینہ اور محنت ہو جائے تو اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ باقی یہ جتنی تعداد میں اس نے لگایا ہے، اس کے لیے تو میرے خیال میں یہ سال بھر اگر وہ جتنا مرضی استعمال کرے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ باقی جو سامنے آپ کو امرود نظر آ رہے ہیں، ان پہ بھی ابھی بیج آنا شروع ہو گیا ہے، اور گندم جو ہے وہ فی الحال ساری مکمل آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی۔ تو لیکن یہ ہے کہ ایک جو بڑی تبدیلی آ رہی ہے آج کل، وہ یہ ہے کہ آج کل نا ایک چیز بہت جلدی اوپر جا رہی ہے، تو وہ ہے جناب والا ٹمپریچر، یعنی کہ گرمی، ہیٹ۔ تو موسم پیچھے ایک بارش ہو چکی ہے یہاں پہ، ابھی بھی آپ دیکھیں نا اس کے اندر پانی لگا ہوا ہے، وتر حالت میں پڑا ہوا ہے۔ تو جو گرمی ہے نا، وہ بہت زیادہ تیزی سے اوپر آ رہی ہے۔
ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ گندم جو ہے جتنا گرمی زیادہ ہوگی اتنی جلدی جو گندم ہوگی وہ اتنی جلدی پکے گی. تو اس کے بعد یہاں پہ رونقیں بحال ہونے والی ہیں، خوشحالی آنے والی ہے، کیونکہ ہر بندہ اور کئی لوگ ایسے میں نے دیکھے بھی ہیں جو اپنے ڈیروں کی طرف ابھی سے کسی جگہ پہ ہاتھ انہوں نے لگایا ہوا ہے، لیکن میرے ایریے میں نظر نہیں آیا کہ کسی جگہ پر کسی بندے نے کٹائی کا عمل شروع کیا ہو. تو احتیاط کریں. یہ ہر کسان اور مزدور کے ان دنوں کا جو ہے نا پورے سال کا روزی کا مسئلہ ہوتا ہے، پورے سال انہوں نے کھانا ہوتا ہے، ان 15 دنوں میں انہوں نے محنت کرنی ہوتی ہے. تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورا سال فیکٹریوں انڈسٹریوں میں کام کرتے ہیں اور ملوں میں کام کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں وہ کام کاج چھوڑ کے اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں، اور جن کے کھیت نہیں ہوتے ہیں وہ پھر لوگ کٹائی کے لیے ان کو دے دیتے ہیں، پھر وہ سال بھر کے لیے اپنا اناج جمع کر لیتے ہیں. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، اور ہماری زندگی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح کافی لوگ ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں. اور ہماری طرف جو کٹائی کا عمل ہوتا ہے وہ ہاتھ سے ہوتا ہے، مشینی بہت کم ہوتا ہے. تو اس کی ایک بہت بڑا وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کھیت ہوتا ہے اس کی بھی صفائی ہوتی ہے، اور جو گندم ہے اس کی تھوڑی سی ایوریج میں بھی اضافہ ہوتا ہے. 2 من کا جناب یا 3 من کر لیں اس میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ مشینری ہارویسٹر یا ریپر سے گندم کی کٹائی کروائیں گے تو اس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ کافی جو گندم ہوتی ہے گری ہوئی اس کو جب زمین پہ پڑی ہوتی ہے اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو جناب والا بڑا سکون ماحول ہے. انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے یہ موسم آتا ہے کٹائی کا عمل شروع ہوگا، میں اپنی آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند بھی آتی ہوگی. آپ چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.